حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب مبارک عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی۔ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودتے وقت جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودتے وقت دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے در پہ قربان کروں گا۔ تو عبد المطلب نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے جو سب کے سب جوان ہوئے اور اپنے باپ کے دستے بازو بنے۔ اور ان 10 جوان بیٹوں میں عبداللہ سب سے خوبصورت اور باپ کے بہت لاڈلے تھے۔ اب عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔ بیٹوں کو اپنی قسم کے بارے میں بتایا تو سب بیٹوں نے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سب بیٹوں نے باپ کے سامنے سر جھکا دیا، جس پر قرعہ اندازی کی نوبت آئی۔ قرعہ کے نتیجے میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ تو ایک روز عبد المطلب اپنے اس لاڈلے بیٹوں کو قربان کرنے کی غرض سے جب کعبۃ اللہ کی طرف لے کر جانے لگے تو گھر سے روانگی کے وقت عبداللہ کی بہنوں کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ زور زور سے رونے لگی، جس پر وہاں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سرداران قریش بھی آ پہنچے۔ ان سرداران قریش اور بہت سے عزیز و احباب نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کی بجائے قسم پوری کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کے اس اصرار کے نتیجے میں عبداللہ کے بھائیوں میں سے ابو طالب نے بھی ہمت کی اور والد سے التجا کی کہ عبداللہ کا قربان نہ کیا جائے بلکہ کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان سب لوگوں کی شدید اصرار پر عبد المطلب نے کہا کہ تم لوگ ہی مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بتاؤ کہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں۔ اس پر ان سب نے طے کیا کہ یثرب مدینہ جو ایک مشہور کاہنہ رہتی ہے، اس سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا حل بتائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کاہنہ تو جنگل سے مدینہ مزید آگے خیبر گئی ہوئی ہے اور کچھ معلوم نہیں وہاں سے اس کی واپسی کب ہوگی۔ تب یہ لوگ مدینہ پہنچے، کاہنہ سے ملاقات ہوئی تو صورتحال بیان کی، جسے سن کر اس نے دریافت کیا کہ تمہارے یہاں اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس پر مقتول کے ورثاء کو قتل بطور فدیہ خون بہا کیا چیز دیتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں خون بہا 10 اونٹ مقرر ہے۔ یہ سن کر کاہنہ نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جائیں، پھر ان دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی تو نام عبداللہ کا ہی نکلا۔ کاہنہ نے کہا کہ 10 اونٹ اور بڑھا دو، ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 20 اونٹ۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی مگر نام پھر بھی عبداللہ کا ہی نکلا، اور اس کاہنہ کے کہنے پر ہر بار 10 اونٹ بڑھتے رہے اور قرعہ اندازی ہوتی رہی۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے اور قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تب کاہنہ نے کہا کہ عبداللہ کی بجائے ان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، یوں قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن عبد المطلب نے مزید اطمینان کے لیے ایک بار پھر قرعہ اندازی کی اور تب بھی اونٹوں کے نام ہی قرعہ نکلا، اور یوں عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور ہنسی خوشی خیبر سے واپس پہنچے، مکہ پہنچے اور اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کے 100 اونٹ کعبۃ اللہ کے سامنے قربان کیے اور ان کا گوشت اسی جگہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یوں عبد المطلب بیٹے کی جان بچ جانے پر بھی خوش ہو گئے اور انہیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ ان کی قسم پوری ہوگی اور ان کا رب بھی راضی ہو گیا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قربانی کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قربانی کا پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لختے جگر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور دوسری بار عبد المطلب اور ان کے لختے جگر عبداللہ کے ساتھ آیا۔ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ نیز اس واقعے کے نتیجے میں خون بہا 10 اونٹوں سے بڑھ کر 100 اونٹ مقرر ہوا، جس کے نتیجے میں انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ نیز جو پہلے قتل و خون ریزی عام تھی، اس کے میں واقعات میں کافی کمی ہو گئی۔ اب قتل کرنے سے پہلے ہر بار کوئی سوچتا کہ اب 10 کے بجائے 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تھا۔ یہ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی اس رحمت کی جھلک دیکھ لی۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔